بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیزان کمپنی، اس کی اونرشپ، اس میں کام کرنے والے لوگ اور اس کی قادیانیت سے وابستگی پاکستانیوں کے لیے کسی میتھ سے کم نہیں۔ فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ مجھے ایک عرصے سے اس کی جستجو تھی کہ میں اس کی حقیقت جانوں کہ حقیقت ہے کیا، تو اپنی انویسٹیگیشن کے دوران مجھے کچھ آنکھیں کھول دینے والی ہوش ربا معلومات ملی ہیں جو آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں، اور یاد رہے کہ یہ معلومات سچ پر مبنی ہیں، میری انویسٹیگیشن پر مبنی ہیں، ان میں سے کوئی بھی خیالی پلاؤ نہیں۔ فیکٹ نمبر 1 کہ شیزان کمپنی اب کسی فرد واحد کی کمپنی نہیں ہے۔ اس کو بڑی ہی چالاکی سے انہوں نے قانونی طور پر اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کر دیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو، یہ فوراً یہ دلیل دیں گے کہ دیکھیں جی، یہ تو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اگر آپ بائیکاٹ وغیرہ کرتے ہیں تو پبلک کا نقصان ہوگا، قادیانوں کا نہیں، جو کہ ایک سراسر دھوکہ ہے۔ یہ کمپنی 55% ابھی بھی اس کے اصل مالک چودھری شاہ نواز قادیانی کی ہے، یعنی کہ اس کا 55% شیئر ابھی بھی اس کو جاتا ہے۔ باقی 45% انہوں نے پبلک جو ہے نا لمیٹڈ میں کر دیا ہے، یعنی کہ پبلک میں اس کے شیئرز سیل کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک بڑی باریک بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو یا مجھے پتہ ہو کہ کسی کمپنی کے 55% شیئرز قادیانیوں کے پاس ہیں، اس کے 55% منافع جو ہے قادیانیوں کو جاتا ہے، تو یقیناً آپ یا میں تو کبھی بھی اس کمپنی کے شیئرز نہیں خریدیں گے۔ تو پھر 45% شیئرز کن لوگوں نے خریدے ہیں، یہ آپ سمجھ آئیے۔ فیکٹ نمبر 2، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تر عملہ جو ہے وہ فیکٹری میں، پروڈکشن میں، سپلائی میں، آرڈر ٹیکنگ میں، وہ تو زیادہ تر مسلمان ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے، کچھ لوگوں سے ملا ہوں، ان سے بات چیت کی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ کمپنی کا ایک بہت بڑا نمبر مسلمانوں پر محیط ہے، لیکن یہاں پر قادیانی بھی ہیں کچھ کی پوسٹ پر۔ اب یہاں پر میں ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ دیسی ریبلرز اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی آپ نیسلے کا بھی تو پانی پیتے ہیں، نیسلے کا جوس پیتے ہیں، تو پھر شیزان میں ایسا مسئلہ کیا ہے، قادیانیوں کے پیچھے آپ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ نیسلے میں، ہندو میں اور دوسرے مذہب والے لوگ، عیسائی میں، ان سب میں فرق ہے۔ وہ لوگ اپنا مذہب ظاہر کرتے ہیں، اپنے آئی ڈی کارڈ پر اپنا مذہب لکھواتے ہیں اور اپنے دین کی پریکٹس الحمدللہ ملک پاکستان میں بڑی آزادی سے کرتے ہیں، لیکن یہ خنزیر کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ سب سے بڑھ کر کسی بھی مسلمان کا عقیدہ، کسی بھی مسلمان کا ایمان اس بات کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے۔ جب تک کوئی یہ نہیں مانے گا، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ آئی ڈی کارڈ پر اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے ہیں، جبکہ یہ اس کی پریکٹسز ٹوٹلی اس کے اگینسٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف صرف اس لیے ہیں، یہ آج ڈکلیئر کر دیں، یہ آج اپنی آئی ڈی کارڈز پر غیر مسلم مائنورٹی لکھوانا شروع کر دیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے اپنے مذہب کی پریکٹس دل کھول کر کریں۔ فیکٹ نمبر 3، اسی طرح اپنے تمام تر سیٹ اپ کو ڈسکریمنیشن فری ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے 2-4 پوزیشنز پر، 2-4 یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اچھی پوزیشنز پر مسلمانوں کو بٹھا رکھا ہے۔ میری انویسٹیگیشن کے مطابق جن لوگوں سے میری بات ہوئی، ان میں سے ایک اہل تشیع ہیں اور دوسرے اہل حدیث ہیں، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی کام کرے، ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی کام کرے۔ فیکٹ نمبر 4، انہوں نے کمپنی کے 55% شیئرز جو کہ اصل میں قادیانیوں کے ہی ہیں، ان کو بھی صرف کاغذی طور پر کسی فیصل محمود نامی شخص کے نام لکھوایا ہوا ہے، جس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو یہ قانونی طور پر شو یہ کریں گے کہ دیکھیں جی، یہ تو کمپنی کسی مسلمان کے نام ہے، اور اگر آپ اس مسلمان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کریں۔ یہ ٹھیک اسی طرح ایک مثال ہے کہ جس طرح آپ کوئی انڈین چینل، نیوز چینل دیکھیں، جب بھی پاکستان سے کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے یا اس نے پاکستان کے خلاف کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، تو وہ جناب پینل پر کسی جرمنی یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے شخص کو جو ہے نا عبد القادر بلوچ کے نام سے بٹھا دیتا ہے اور اس کے ویوز لینے شروع کر دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، لاہور میں اکثر شیزان بیکرز والوں نے نہ صرف اپنے سائن بورڈز تبدیل کیے بلکہ ان پر کلمہ بھی لکھوا لیا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان بیکری کا شیزان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ بیکری والوں نے اب شیزان سے پروڈکٹس لینا بند کر دی ہیں، انہوں نے بیکریز کا اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے، یہ مال اب کہیں اور سے لیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، لاہور میں شیزان کی 4 بڑی ڈسٹریبیوشنز ہیں۔
یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈسٹریبیوشنز نہیں ہیں، یہ ایسی ڈسٹریبیوشنز ہیں جن کے لیے کمپنی سے باقاعدہ کنٹینرز پہنچتے ہیں، یعنی کہ کروڑوں کا مال آتا ہے۔ لاہور کو انہوں نے بیسیکلی 4 ڈویژنز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، نارتھ، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو شاہ درہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، باقی 3 کا جو ہے نا پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جو شاہ درہ والی سائڈ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے، مین ڈسٹریبیوٹر بڑے والا، وہ جو ہے قادیانی ہے۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور آپ سب لوگوں کو غور و فکر دلانے کے لیے بتاتا چلوں کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ کس قدر ہمارے سرکاری محکموں میں سرایت کر چکے ہیں۔ کچھ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جو آج بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ میرے پاکستانیوں، انہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ مسلمان بن کر کب ایمان، عقیدہ، اعمال برباد کر دیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔